ہمارے یہاں دیہات میں، دیہاتی ماحول میں گڑ تیار کیا جاتا ہے. گڑ تو سارے جانتے ہیں نا، چاہے کوئی شہر میں رہتا ہے چاہے دیہات میں، گڑ تو یہاں بھی پہنچ رہا ہے. یہاں گنا کو خاص نہیں ہوتا لیکن گڑ پہنچ رہا ہے. گڑ کے ڈھیلے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ساون بھادوں کا موسم شروع ہوتا ہے، اور ساون تو جانتے ہیں نا آپ، ساون کے موسم میں بارشیں، رمجم پھواریں، بڑا اچھا موسم. بہار کا موسم بڑا اچھا، پسینہ انسان کا، ذرا دیکھو موسم مزیدار، ذرا دیکھو پسینہ چھوٹنا شروع ہو گیا، ابھی ٹھنڈک ابھی گرمی. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برتن کے اندر پڑے ہوئے گڑ کے ڈھیلے جو ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. بڑے محفوظ کر کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، گڑ کا ڈھیلا ساون بھادوں میں پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم نے ڈھیلے رکھے ہوئے تھے کہ کبھی ڈھیلا نکالیں گے اور اس میں سے گڑ سے چاول پکائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اب یہ برتنوں سے باہر بہنا شروع ہو رہا ہے. اس نے خود چل کے مسکینوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. گڑ نے یہ اپنے کھانے کے لیے رکھا ہے، جب کنٹرول سے نکلنا شروع ہوا تو کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی چھٹی آ رہی ہے، اب چھٹی کے دن ذرا نیاز پکاؤ، گڑ والے چاول بناؤ، غریبوں کو بانٹو. اب بانٹو گے نہیں تو کرو گے کیا؟ یہ تو تمہارے گھر میں رکنے والا ہی نہیں، یہ تمہارے برتنوں سے خود چل کے باہر نکلنا شروع ہو رہا ہے. تمہیں خطرہ ہے کہ اب کہیں ادھر ادھر پڑی ہوئی دوسری چیزیں نہ خراب کرنا شروع کر. اب کہتے ہیں جی نیاز پکاؤ. نیاز تو آپ جانتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں چاول بانٹنے کے لیے نیاز پکاؤ، گڑ والے میٹھے چاول. ہم ان دنوں میں دیکھا کرتے تھے کہ ساون بھادوں میں میٹھے چاول جو ہیں وہ بہت پکتے ہیں. چھوٹی عمر میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہمارے ہاتھ سے جب وہ نکلنے لگتا ہے تو ہم بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. ایک یہ انداز، یا مرتے ہوئے بانٹیں گے یا بے بس ہو جائیں گے، سنبھال نہیں پائیں گے تب بانٹیں گے. یہ کون سی چیز ہے جس سے ہم چاول پکا کے دے رہے ہیں جو ہمارے کام کا نہیں رہا؟ نیکی بھی تو ویسی ہی ملے گی نا. جیسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نیکی ویسی ملے گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم 4 سپارہ بالکل آغاز میں کیا فرمایا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کبھی بھی نیکی نہیں پا سکو گے. لن تنالوا، اللہ نے لا تنالوا نہیں کہا، یہ ذرا تھوڑا نرم صیغہ ہوتا ہے کہ تمہیں نیکی نہیں ملے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے، ثواب نہیں پاؤ گے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے، تمہاری محبوب چیز ہے. جب تک وہ خود پسند تھا، محبوب تھا، برتن سے باہر نہیں آیا، پڑوسی کے ہاتھ میں نہیں گیا. اور جب محبوب نہیں رہا تو اب پکا پکا کے بانٹ رہے ہیں. اس کا ثواب بھی تو ایسا ہی ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت نازل ہوئی، انہیں پہنچی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا محبوب ہے، جو تمہیں خود پسند ہے. میں شاید پچھلے درس میں بھی ذکر کر رہا تھا نا، کپڑا اپنے کام کا نہیں رہا، اتار کے ڈبے میں ڈال دیا. غریب کو ہاتھ میں جا کے دینے کو جی نہیں چاہ رہا، کیونکہ وہ کپڑے کی حالت دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا کہ کیا دیکھے جا، ڈبے میں پھینک دو، ڈبے میں کون دیکھ رہا ہے، کہیں چلا جائے گا، کوئی استعمال کر لے گا، ٹھیک ہے، نہ کرے گا ہماری بلا سے. جبکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی
ہم یہ آیت سنتے رہتے ہیں یا نہیں؟ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا نہیں؟ 4 سپارہ پہلی آیت۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ قرآن سارا سکھلا دیں گے لیکن ترجمے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اگر ترجمے کی باری آ ہی جائے، پہلے نمبر پہ تو ہمارے مولوی صاحب کو خود نہیں آتا۔ اس نے ساری عمر بغدادی قاعدہ، کچی روٹی اور پکی روٹی، یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں ہے یا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں والے قاعدے اردو سکھانے کے لیے نا بچپن میں، کچی روٹی پکی روٹی قاعدوں کے نام ہیں، بغدادی قاعدہ، کچی روٹی پکی روٹی، نورانی قاعدہ، یسرنا القرآن، یہ قاعدے رکھے ہوئے ہیں، اور بڑی ان کی مہربانی ہے کہ وہ عوام کو قرآن کریم پڑھنا سکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت بڑا کام ہے۔ قرآن کا پڑھنا سکھلا دینا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن کیا قرآن صرف اسی کام کے لیے آیا تھا کہ لوگوں کو سکھلا دو کہ پڑھا کیسے جائے گا؟ قرآن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لائحہ عمل، نظام حیات، ہماری زندگی کے لیے دستور بنا کے بھیجا کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے احکام پہ عمل کرو۔ جب سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ میں سے انشاءاللہ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ آیت کبھی نہیں سنی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عربی یاد ہے یا نہیں؟ اس کا اردو بھی یاد ہے یا نہیں؟ اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے لہجے میں، اپنے اپنے علاقے میں جو مفہوم ہے وہ ہر شخص کو یاد ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ سب کو معلوم ہے یا نہیں؟ لیکن جب باری آتی ہے اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی، پھر ہمیں معلوم ہی نہیں رہتا۔ پھر یاد بھی ہے تو اس کو بھولنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو بڑی اسپیشل چیزیں مانگ رہا ہے، ہم تو اپنے لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آیت سنی، مسجد نبوی کے سامنے باغ تھا، بہترین باغ، اس باغ میں بہترین پھل، بہترین درخت، اس باغ کا پانی میٹھا۔ ہر جگہ کا پانی میٹھا نہیں ہوتا، آپ کو معلوم ہے نا۔ بعض علاقے ہیں 200 میٹر بھی نیچے آپ پائپ لے جاؤ، میٹھا پانی نہیں مل رہا، کھاری سا پانی، بے مزہ سا پانی۔ اور ان علاقوں میں پانی مل جائے نیچے سے بڑی خوش نصیبی کہیں کہیں موجود، اور یہ مدینہ منورہ ہے۔ مسجد نبوی کے سامنے باغ ہے، باغ کا نام ہے بیرحا، بیرحا باغ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے اور کبھی کبھی سیدھے باغ میں چلے جاتے، باغ میں سائے میں بیٹھتے، باغ کے پھل، مالک چونکہ مرید ہے، اور مرید اپنے پیروں سے تو کچھ نہیں بچا کے رکھتے نا، وہ تو اصلی پیر اور اصلی مرید۔ ہمارے تو جعلی پیر اور جعلی مرید ہیں، وہ بھی اپنا سب کو نثار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور وہاں تو عالم یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کی نیکی ملتی ہے، مجھے اپنی تمام دولت سے جو باغ، جو پلاٹ، جو زمین، جو جانور، جو کیش، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، مجھے سب سے زیادہ پسند یہ باغ ہے، آج سے یہ میری طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، آپ جس کو چاہیں یہ باغ دے دیں۔ ثواب ملے گا یا نہیں؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں خود ہی، اپنے دل پہ یا جیب پہ ہاتھ رکھ کے ذرا تھوڑا غور کر کے دیکھیں، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟
جیب پہ ہاتھ آ جائے اٹھانے کو نہیں جی چاہتا کہ اب یہ یہیں رہے، اٹھ گیا تو کہیں جیب نرم نہ ہو جائے، کچھ درمیان سے نکالنا نہ پڑ جائے۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنا محبوب ترین باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ یہی آیت، جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے صحابی ہیں امام ابن ابی حاتم، جو امام المفسرین، محدث، بڑے عالم، انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، بلکہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یہ بات کتب تفسیر میں موجود ہے کہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، باغ کے مالک ہیں، اور باغ کتنا بڑا ہے؟ 600 پودے ہیں کھجور کے اس باغ میں، 600 پودے۔ 10-20 پودوں کا باغ ہو تو بڑا ہوتا ہے، 10-20 پودے ہیں، نیچے اس کے طرح طرح کی سبزیاں اگتی ہیں، کبھی کچھ لگایا ہوا ہے، پانی چل رہا ہے، منظر بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس 10-20-100 پودے والا باغ نہیں، بلکہ باغ میں کھجور کے 600 پودے ہیں۔ کتنا بڑا باغ ہوگا اور کتنا قیمتی ہوگا۔ 600 پودے جب لہلہاتے ہیں، 600 پودے جب پھل سے لد جاتے ہیں، انتہائی خوبصورت اور انتہائی قیمتی چیز بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے انتہائی پسندیدہ اجر اس کے علاوہ بھی موجود ہے۔ آیت سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک آگے بڑھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ پچھلے درس کے آخر میں یہی جملہ میں نے کہا تھا نا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ قرضہ مانگ رہا ہے اور قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں تھی زیادہ کہ قرض حسنہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے سایوں میں پلنے والے، وہ جانتے ہیں کہ قرض حسنہ کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ہے۔ فرمایا میں اپنا یہ 600 درختوں پر مشتمل باغ اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ہی زبردست سودا کر کے جا رہے ہو، بڑا زبردست سودا کیا ہے۔ ذاک مال رابح، بڑی زبردست تجارت کی ہے، بڑا زبردست مال کما کے جا رہے ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی الفاظ فرمائے تھے، بخن ذاک مال رابح، بخن ذاک مال رابح، یہ تو بہت ہی زبردست سودا ہے۔ حضرت ابو دحدہ سے بھی کہا ابو دحدہ یہ تو بڑا زبردست سودا کر لیا تم نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے، بھاگے، اپنے باغ میں گئے۔ باغ میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور باغ میں اپنا گھر بھی ہے۔ باغ صرف باغ نہیں بلکہ گھر بھی ہے۔ اور آج کل یہ بات سمجھنا کافی آسان ہے، باغ میں گھر، آج کل فارم ہاؤس ہے نا، بڑے لوگوں کا فارم ہاؤس ہوتا ہے، ایک گھر ہے، یہاں کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کچھ پلاٹ ہیں، کچھ دکانیں ہیں، بینک میں بڑا بیلنس ہے، کہتے ہیں اتنا پیسہ کیا کرنا ہے، کہیں باہر دور پار بڑا باغ خرید لیا، باغ کے اندر بہترین بنگلہ بنایا اور اس کے چاروں طرف دیوار لگا لی، اور نام کیا رکھا؟ فارم ہاؤس۔
فارم تو ظاہر ہے کہ ویسے ہی ہوتا ہے نا، جس میں یہ پولٹری فارم ہے، یہ بھینسوں کا فارم، گائیوں کا فارم، فصلوں کا فارم اور پھلوں کا فارم، اور یہ ہے فارم ہاؤس۔ یہ صرف باغ نہیں بلکہ باغ میں گھر بھی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی، میں نے کہا کہ بڑے لوگوں کے پاس فارم ہاؤس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ ناراض ہو جائے تو جسے اپنے لیے سیرگاہ بنا رکھا ہے، اللہ رب العزت اسے ہی جیل بھی بنا دیتا ہے۔ اور اس وقت بعض بڑے بڑے فارم ہاؤسوں کے مالک اپنے فارم ہاؤس میں جیل کی شکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اخبار تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، نافرمانیوں سے بچائے، ظلم، تعدی، سرکشی سے محفوظ رکھے۔ اپنے ظلم کو انسان دنیا میں ہی اس کا انجام دیکھ لیتا ہے۔ اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہہ کے آگے ہیں کہ میں نے یہ اللہ کو قرضہ دیا، بھاگے، فارم ہاؤس پر پہنچے اور دیوار سے باہر، دروازے سے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، یا ام دہداہ۔ ان کا نام ابو دہداہ اور بیوی کا نام ام دہداہ، کنیت ہے دونوں کی۔ دہداہ ان کے بیٹے کا نام ہے۔ اندر سے آواز آئی، کیا بات ہے ابو دہداہ؟ کہا ام دہداہ بچوں کو نکالو، کوئی ضروری چیز ہے ساتھ لے لو، باغ سے باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا ہے۔ اللہ کو قرضہ دینے کے بعد باغ کے اندر پیر رکھنے کو تیار نہیں۔ قرضہ حسنہ یہ ہے کہ باغ اپنا ہے، اللہ کی راہ میں خود دیا ہے، اپنی مرضی سے دیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مجبوری نہیں آئی، لیکن اندر قدم رکھنے کو تیار نہیں کہ میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا، میں اب اس میں پاؤں نہیں رکھوں گا۔ باہر سے آواز دی، ام دہداہ بچوں کو لے لو، ضروری سامان لے لو، باہر نکل آؤ۔ ابو دہداہ کیا بات؟ کہا میں نے یہ باغ اللہ کو قرضہ دے دیا ہے۔ اب ہمارے آج کے ماحول کی بات ہوتی تو اندر رونا پیٹنا شروع ہو جاتا کہ یہ کیا کر کے آ گئے ہو، ہمارے تو بچوں کا یہ آسرا تھا، ہماری سر کی چھت تھی، ہمارا یہ تھا، ہم نے سیرگاہ بنائی، اتنی عمر کے بعد ہمیں اچھی جگہ ملی، یہ کیا کر کے آگے؟ نہیں۔ اندر سے اس نیک بخت خاتون نے جواب دیا، کہا ابو دہداہ بہت اچھا کر کے آگئے ہو، اللہ کو قرضہ دے کے آگئے ہو، بہت اچھا کر کے آگئے ہو، چند منٹ انتظار کرو میں آ رہی ہوں۔ بچوں کو انگلی لگایا، کوئی ضروری چیز تھی ہاتھ میں لی اور باغ سے باہر نکل۔ میرے بھائی قرض حسنہ یہ ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے تو اس انداز کا دیں، اپنے لیے ضرورت ہے، بچوں کے لیے ضرورت ہے، بیوی کے لیے ضرورت ہے، اور باغ بڑی کام کی چیز ہے، یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے گڑ کی طرح نکلا جا رہا ہے، نکلا جانے والی بات بھی نہیں۔ اور پھر بھی کہا کہ یہ ہم نے اللہ کو قرضہ دیا۔ اللہ رب العزت کو اس طرح کا قرضہ چاہیے، اور اگر ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے جیب کو ذرا دبا کے اللہ کی راہ میں قرضہ دینا شروع کر دیں، یقین مانیں آج ہمارے مسلمان ملکوں میں اتنی دولت، اتنی افرادی قوت اور اتنی مالی قوت ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہمیں للکار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز۔ اسرائیل کتنا بڑا ملک ہے، اتنا سا ملک ہے، پورے 56 اسلامی ملکوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا، ہماری مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور یہ ہمارے آپ کے سوریہ میں مسلمانوں کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنی جیب کو اتنا مضبوط پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، بے گھر کیا گیا، جو آسمان کی چھت کے نیچے کپڑا بھی پورا نہیں ہے، کھانے کو پورا نہیں ہے، ہم اپنی جیب کو ڈھیلا کرنے کو تیار نہیں۔ اتنی افرادی قوت
دنیا میں کل 6 ارب انسانوں میں سے 1.5 ارب صرف مسلمان، بلکہ اب تو 1.5 ارب سے بھی کچھ نئے اعداد و شمار میں پتہ چل رہا ہے کہ 1.60 ارب، 50 سے بھی آگے تھوڑا ہو گیا ہے، 1.50 نہیں 1.60، 1/4 سے بھی مسلمان بڑھ گئے ہیں، اور 56 ملک ہیں، دولت کا شمار نہیں، اور یہ ایک مٹھی میں ملک آ جاتا ہے مسلمانوں کی، لیکن ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ صرف یہ کہ میری دولت ہے تو صرف میرے لیے، پڑوسی بھوکا مرتا ہے تو مرتا رہے، میرا مال صرف میرا، اور یقین جانیں جب تک یہ ہمارا رجحان ختم نہیں ہوگا ہم سے اسرائیل قابو میں نہیں آئے گا۔ اسرائیل کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جیبیں، اپنی جانیں، اپنے مال، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہ جائے۔ کوئی بات ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازے پہ پہنچے، یروشلم کے جتنے حاکم تھے وہ دروازے پہ آ گئے، چابی لا کے ہاتھ میں دے دی۔ حضرت عمر فاروق نے فتح کیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، آج ایک اور فاروق اور ایوبی چاہیے، اس طرح کا کوئی جرنیل، اس طرح کا کوئی قائد چاہیے کہ یہودی اپنے ہاتھ سے بیت المقدس کی چابیاں لا کے ان کے ہاتھ میں دیں۔ لیکن یہ تب آئے گا جب ہم صحیح ہوں گے، ہم صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے بڑے سارے آہستہ آہستہ صحیح ہوتے جائیں گے۔ ہماری شامت اعمال ہے، ہمارے اعمال کی کوتاہی ہے کہ آج ہم سے ہمارا قبلہ اول چھینا جا چکا ہے۔ ہم دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں، اپنے آرام اور سکون کے چکر میں اللہ نے قرضہ کہہ کے مانگا ہے، تب دینے کو تیار نہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس نے دیا وہی کہے کہ میں وہ بات نہیں کرتا کہ میں نے دیا نہیں دیا، اس کو چھوڑ دو، مجھے قرضہ تھوڑا سا دے دو۔ کتنا احسان فراموش وہ انسان ہے کہ وہ اسے بھی قرضہ دینے کو تیار، یہ بھی نہیں کہ اس کے پاس اب نہیں ہے، ہے، بے شمار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دولت کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آئے تھے جن میں بعض عرب تاجروں کے ایک ایک دن کے اخراجات لاکھوں کی تعداد میں آئے، ایک دن کا خرچہ لاکھوں ریال۔ یہ نہیں کہ دولت نہیں ہے، مجبور ہیں جی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے کبھی دیا تو اس نے تھا لیکن اب ہم مجبور ہو گئے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرضہ مانگا ہے، قرضہ حسنہ مانگا ہے، اللہ کو قرضہ دینا چاہیے، اور اللہ پھر اسے بڑھا چڑھا کر ہمیں دے گا۔ اور فرمایا کہ صرف قرضے کا پیسے کا پیسہ اتنا ہی نہیں، بڑھا چڑھا کے ہی صرف نہیں، بلکہ میں پسندیدہ اجر کریم، مکرم، معزز، پیارا، پسندیدہ اجر بھی دوں گا۔ وہ قرضہ بھی کئی گنا کر کے لوٹاؤں گا، اجر بھی دوں گا۔ یوم تر المومنین والمومنات، کب یہ ہوگا؟ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، کہتے ہیں دا دنیا 70 آخر، ایک مثال مشہور ہے، دا دنیا 70 آخر، دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا۔ اللہ رب العزت نے 700 گنا سے زیادہ کا بھی وعدہ کیا ہے، لیکن جس دن یوم تر المومنین والمومنات یسعی نورہم بین ایدیہم، جس دن کے مومن مرد اور مومن عورتیں دیکھیں گی کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ محشر کا دن، قیامت کا دن۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کی دائیں طرف بھی نور چل رہا ہے۔ اس دن جس دن کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے چل رہا ہوگا۔ یہ نور کیا ہے؟ اگر عمل اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، تو وہ کردار اور عمل جو ہے وہ ہمارے لیے نور بن جائے گا، ہماری نیکیوں کے نتیجہ میں نور ہوگا۔
حدیث میں آتا ہے کہ نور کسی کا اتنے دور، مختلف شہروں کے نام لے کے بتایا گیا کہ اس نور کی لائٹ اتنی دور جائے گی جتنا یہاں سے صنعا، جتنا یہاں سے فلاں شہر ہے، کسی کی کم ہوگی، کسی کی کم ہوگی، اور کسی کے نور کی لائٹ اس کے آگے قدموں کے قریب تک رہے گی۔ جتنے جتنے عمل اچھے ہوں گے نور اتنا ہی زیادہ ہوگا، اتنا ہی تیز ہوگا۔ اور دوسری پارٹی وہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، کیونکہ نیکی کوئی نہیں ہے، کافر ہے، منافق ہے، فاسق و فاجر ہے، نیکی کوئی نہیں، اس کا کوئی نور نہیں ہے۔ نور ہمارے عملوں کا نور ہمارے آگے آگے چل رہا ہوگا، وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور دائیں طرف بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بائیں طرف نہیں کہا کہ اس طرف نور ہوگا اور اس طرف نہیں ہوگا، گھبرانے والی بات نہیں، اس طرف نور ہی ہوگا کیونکہ آگے تو چل ہی رہا ہے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ دیا رکھا ہوا ہو، چراغ رکھا ہوا ہو، تو یہ تو دائیں ہاتھ میں ہی ہے نا، نور کہاں ہوگا؟ دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا، آگے بھی ہوگا، ہم پہ بھی نور پڑ رہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان کے دائیں ہاتھ میں نور ہوگا، دائیں طرف نور ہوگا، اور یہ نور ان کے نامہ اعمال کے نتیجہ میں ہوگا۔ اور فرشتے انہیں کیا کہیں گے؟ بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے بشارت ہے، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں جنتیں دی جائیں گی جن جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ صرف پھل ہی نہیں، صرف درخت ہی نہیں، صرف سایہ ہی نہیں، بلکہ ان درختوں کے نیچے خوبصورت پانی کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا، اور ان جنتوں میں آپ ہمیشہ رہیں گے، نو ایگزٹ، وہاں ایگزٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کمپنی کا ایگریمنٹ رینیو نہیں ہو رہا، شاید ایگزٹ لگا دے، ملک میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، شاید ایگزٹ لگ جائے، وہاں نہ کسی کا اقامہ ختم ہوگا، نہ کسی کو ایگزٹ کا کوئی خطرہ ہے، بلکہ پرماننٹ۔ بلکہ اس سے بھی اچھا اگر یہ کہا جائے کہ جنت کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ نیشنلٹی کے بعد تو اقامے ختم ہو جاتے ہیں نا، ویسے ہی جنت میں جائیں گے تو جنت کی نیشنلٹی اللہ دے گا ہمیشہ، دائماً خالداً مخلداً، خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے جو کہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی جنت کو پا لینا، جو جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہوگی۔ منافقین اس دن کہیں گے، منافق جا رہے ہیں، مومن جا رہا ہے اپنی لائٹ میں، نور میں بھاگم بھاگ چلا جا رہا، منافق اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، افتاں خیزاں، بچوں کی طرح چھوٹا بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے چلنے کے، یہ گرا وہ، لیکن اس کے گرنے چلنے کو ماں باپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے۔ یہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوگا، اندھیرا ہے، چلنے کی طاقت نہیں، کوئی ٹھوکر لگتی ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ پاس سے مومن جو ہیں وہ 120 اور 140 50 سپیڈ سے چلے جا رہے ہیں، 120 تک ہی رکھیں، سرکاری سپیڈ ہے، اس سے زیادہ نہ رکھیں، تیز سپیڈ سے گزر جا رہے ہیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، ایمان والوں کو منافق مرد اور منافق عورتیں جو کہ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مومنوں سے کہتے ہیں انظرونا، ہمارا بھی خیال کرو، ہمیں بھی دیکھ لو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، تمہاری روشنی سے ہم بھی تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، ذرا آرام سے چلو تو ہم تمہارے ساتھ ساتھ نکل جائیں۔
قیل ارجعوا، انہیں کہا جائے گا کہ پیچھے جاؤ، جہاں سے ہم روشنی لائے ہیں تم بھی لے کے آ جاؤ۔ ایک یہ کہ دوبارہ دنیا میں جاؤ، اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے رہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان نور والوں میں سے بنائے۔ یہاں کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اونچی شلوار کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی بات کا، کوئی کسی بات کا، وہاں وہی لوگ کہیں گے اب پیچھے جاؤ، جہاں سے ہم نور لے کے آئے ہیں وہیں جاؤ، اگر جا سکتے ہو تو دنیا میں پلٹ کے دکھاؤ، وہاں سے نور ملتا ہے، یہاں نور ہم نہیں دیں گے۔ کہیں گے ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہاں سے نور لے کے آؤ۔ فضرب بینہم بسور، ان مومنوں اور ان کافروں، ان روشنی والوں اور ان اندھیروں والوں کے درمیان اللہ دیوار کھڑی کر دے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کی اندر کی طرف رحمتیں، اندر کی طرف جنت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر کی طرف اس طرف سے عذاب ہوگا، ادھر جہنم ہوگا۔ ایک طرف اہل جنت، دوسری طرف اہل جہنم، یہ نور اللہ ان کے درمیان لگا دے گا۔ کہیں گے ینادونہم، مومنوں کو یہ آوازیں لگائیں گے، زور زور سے آوازیں دیں گے، الم نکم معکم، آج بھاگے چلے جا رہے ہو، ہم تمہارے پڑوس میں نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، مسجدوں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ منافقین مسجدوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، منافقین میدان عرفات میں بھی موجود ہیں، حج میں وہ، مسجد میں وہ، جلسوں میں وہ، درسوں میں وہ، لیکن اندر نفاق موجود ہے۔ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، قالوا بلا، مومن کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تو تھے، ہم مسجد میں بھی دیکھتے تھے، طواف کرتے ہوئے بھی تمہیں دیکھتے تھے، زکوٰۃیں صدقات دیتے ہوئے بھی دیکھتے تھے، ہم تمہیں دیکھتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا، نفاق میں مبتلا تھے، ظاہر میں کلمہ پڑھ رکھا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تار لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر کافر جیت گئے تو ہم ان کے ساتھ، اور یہ مسلمان جیت گئے تو ہم ان کے ساتھ۔ تم تو انتظار میں، موقع کی تلاش میں بیٹھے رہے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور شک و شبہ میں مبتلا رہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں تمناؤں نے غارت کر دیا، تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، تمہیں بہکا دیا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا۔ وغرہم باللہ الغرور، اور انہیں، ان لوگوں کو، وغرکم، تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، اور وہ کون ہے؟ ابلیس لعین، شیطان ملعون، اس نے تمہیں آخر دم تک دھوکے میں مبتلا رکھا کہ شاید 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 تمہارا کچھ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔